الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالقعدہ کا آخری عشرہ بھی 6-7 دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. حدیث کی کتابوں میں ذوالحجہ کے مہینے کی بہت فضیلت آئی ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ ذوالحجہ کے مہینے کی جو فضیلتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بار بار کچھ مخصوص ایام، کچھ مخصوص مہینے اور کچھ مخصوص اوقات عطا کرتے ہیں تاکہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. چونکہ انسان دنیاوی مشغولیات میں لگا رہتا ہے، اس لیے ہر وقت اس کے دل پر دنیا کی فکر اور دنیا کے بارے میں سوچنا اور دنیا کے بارے میں طرح طرح سے خیالات دل میں بٹھانا، یہ انسان چونکہ دنیا میں مشغول رہتا ہے اس لیے اللہ رب العزت سے اس کا تعلق جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العزت اتنے مہربان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کچھ مہینے، کچھ مخصوص دن عطا کرتے ہیں کہ ان مہینے میں اور ان دنوں میں میری طرف آ جاؤ اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مجھ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو تو تمہارا کام بن جائے گا. یہ جو عشر ذی الحجہ آنے والا ہے اس کو ذوالحج کا مہینہ یعنی ذوالحجہ کہتے ہیں. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ذی الحج اس کا مطلب ہے کہ حج والا یعنی حج کا مہینہ. اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بہت ہی مخصوص عبادت، ایک اہم عبادت جو ہے حج کے اعمال اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی ذی الحج ہے. ویسے اللہ رب العزت نے حج کے مہینے 4 متعین کیے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں 4 ہیں، لیکن حج ان 4 مہینوں میں نہیں ہوتا. حج جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کو چھوڑ کر یعنی 9 ذی الحجہ سے لے لیجئے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ مخصوص 2 دن ہیں ذی الحجہ کے. انہی دنوں میں 6-7 دن جو ہیں انہی دنوں میں حج کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے، اور باقی کسی دنوں میں حج کی عبادت کو کوئی انسان انجام نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں 14 ذی الحجہ کو، 15 ذی الحجہ کو میں اس حج کے عبادت کو انجام دے لوں، یا ان ایام کو چھوڑ کر، اس مہینے کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں حج کی نیت سے وہ خانہ کعبہ تک جائے اور یہ سب ارکان وہ ادا کرے، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حج ادا کرنے کا دن
اور تاریخ اللہ رب العزت نے متعین کر دی ہے کہ انہی مخصوص دنوں میں آپ حج کی عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. بقیہ اگر کسی اور دنوں میں حج کی عبادت کو انجام دیا جائے تو وہ حج ادا نہیں ہوگا انسان کا. چاہے انسان کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، کتنی مرتبہ مزدلفہ چلا جائے، میدان عرفات میں چلا جائے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، لیکن وہ حج کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نہیں مل سکتی اور حج اس کا ادا نہیں ہوگا. اس لیے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مخصوص دن کے اندر حج کے ارکان کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ انہی مخصوص دنوں میں اور مخصوص تاریخوں میں آپ حج کے ارکان کو ادا کر سکتے ہیں. حج کے مہینے تو شوال سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہے حج کے مہینے اور ایک ہے حج کے دن. تو حج کے دن یہی ذی الحجہ میں جو 8 9 10 11 12 13 جو بھی ہے اس میں یہ حج کے دن ہیں، اور ایک ہے حج کے مہینے. ان دونوں میں فرق ہے. حج کے مہینے میں تو آپ حج کی نیت سے احرام باندھ کر وہاں جا سکتے ہیں، لیکن حج آپ کا انہی دنوں میں ہوگا. حج کے مہینے اللہ رب العزت نے متعین کر دیے ہیں. نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ. اور ذی الحجہ کے پورے مہینے نہیں ہے بلکہ 13 تاریخ تک. یہ پورا مہینہ اس لیے شمار 13 تاریخ کو، یعنی یہ 13 دن اس کو پورا مہینہ شمار کر لیا گیا. یہ 3 مہینے جو ہے اللہ رب العزت نے حج کے لیے بنائے، اور 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، یعنی ایسے مہینے جن کا احترام کیا جاتا ہے زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام سے پہلے بھی، اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی اس مہینے کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر تھی. جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو اسلامی کیلنڈر کے مہینے ہیں وہ 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر متعین کر دیے تھے. کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی. لیکن اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو چونکہ اب اس کا حساب شروع ہوگا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا حساب مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بتایا کہ اس کا حساب جو شروع ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب آسمان و زمین ہی نہیں رہے گا تو پھر کیسے اس کا حساب شمار کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کو بنا دیا تھا، لیکن اس کا حساب جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد شروع ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ 12 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور وہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ 3 مہینے جو ہے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک حرمت والے ہیں. یعنی ان مہینوں میں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جنگ کو اور قتال کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس کے اندر ایک گڑبڑی کرتے تھے کہ مہینوں کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب وہ لوگ بدل دیتے تھے. جیسے ان مہینوں میں ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں اور محرم اور رجب میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ رجب کے مہینے کو مثال کے طور پر بدل دیتے تھے، اس میں لڑائی کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے اگلا مہینہ جو آئے گا وہ رجب کا ہوگا، یعنی شعبان کے مہینے کو رجب کا بنا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ رجب کا ایک مہینہ شعبان کے مہینے کے، یعنی شعبان کا جو مہینہ آئے گا وہ رجب کا مہینہ ہوگا، اور ابھی شعبان جو ہے یہ چل رہا ہے، یعنی ایک مہینہ آگے پیچھے گھڑا کر دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے بہت سخت تاکید فرمائی کہ ان مہینوں میں کمی زیادتی صحیح نہیں ہے تمہاری. یہ تم بدل دیتے ہو، جو جب تمہارا دل چاہا اس کو کہہ دیا کہ رجب کا مہینہ ہے، اور جب تمہارا دل چاہا اس کو کہہ دیا ذی القعدہ کا مہینہ ہے. یہ تمہاری ترتیب نہیں چلے گی. اللہ رب العزت نے جو ترتیب متعین کر رکھی وہی ترتیب چلے گی. تو عشرے ذی الحجہ کی ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں آتا ہے. دیکھیے حرمت والا مہینہ 4 ہے. نمبر 1 ذی القعدہ،
نمبر 2 ذی الحجہ. تو یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی ایک فضیلت جو ہے اس وجہ سے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں یہ شروع کے جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ دن ہیں، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں. آپ کوئی بھی عبادت 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ بلکہ 10 ذی الحجہ تک کہیے، اگر کوئی بھی آپ عبادت انجام دیتے ہیں اس میں تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ عبادت ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں کے علاوہ، یعنی جتنے بھی مہینے ہیں رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر جتنے بھی مہینے ہیں ان دنوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ رب العزت کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی محبوب عبادت بندہ ان 10 دنوں میں کرے گا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہوگی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصی عبادت جو بھی آپ انجام دے سکتے ہیں، کوئی حدیث میں کسی عبادت کی تعین نہیں آئی ہے، آپ جو بھی عبادت انجام دیں، آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات، یعنی یہ تو حقوق اللہ ہے. دوسرے حقوق العبادت سے جو اعمال متعین ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور کسی بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ سارے کام بھی اگر ان 10 دنوں میں بندہ کرے گا تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہوگا. اس لیے ان 10 دنوں کی حدیث کے اندر بہت فضیلت آئی ہے. اس لیے آپ تاریخ کو یاد کر لیں کہ آج ذی القعدہ کی کتنی تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کب سے ہوگی. تو ذی الحجہ کی جب پہلی تاریخ آپ کو یاد رہے گی تو آپ ان 10 دنوں میں 1 سے لے کر 10 تک، 10 کا دن تو جو ہے وہ قربانی کا دن ہوتا ہے، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 سے لے کر 9 تک آپ اس میں جو بھی عبادت آپ انجام دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اور اس پر یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ ان دنوں میں عبادت کرنا میرے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، جو بھی عبادت انجام دے گے وہ میرے نزدیک بہت ہی محبوب ہوگی. اس پر یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی عبادت آپ انجام دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لمبی لمبی نفلیں پڑھیں، آپ سے جو بھی سہولت کے ساتھ جو بھی عبادت انجام دے سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ کے جسم میں طاقت ہے آپ نمازوں میں کھڑے رہیں، آپ کے پاس وقت ہے آپ تلاوت قرآن کریں، آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں. اور دوسری بات، اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ایام تشریق بھی ہیں. ایام تشریق لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے جس کو ایام تشریق کے اندر مسلمان جو ہے فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. ان دنوں میں یہ تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی جو انسان بیان کرتا ہے، یہ ایام تشریق میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تشریق یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تشریق کے معنی آتے ہیں کہ گوشت کے لمبے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ کے اندر سکھا دینا. گوشت کے لمبے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ کے اندر سکھانا. چونکہ عرب ممالک میں جو ہے وہ چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی تھی تو 11، 12، 13 یہ 3 دن کے اندر وہ لوگ گوشت کو جو ہے کاٹ کر سکھاتے تھے، لمبے میں کاٹ کر اس کو سکھایا کرتے تھے. اس لیے اس کا نام تشریق پڑ گیا، یعنی گوشت سکھانے کا دن. لیکن یہ تشریق جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد چاہے مرد ہو چاہے عورت، ایک مرتبہ بلند آواز سے، عورت ہو تو آہستہ آواز سے
لیکن مرد ہے تو اس کو بلند آواز سے تکبیر کہنا بالکل اس کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ یاد رکھیں 13 ذی الحجہ کی عصر تک، کب سے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی واجب ہے، لیکن وہ ذرا آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ یہ تو ایام تشریق ہوئی، اس میں تکبیر کہنا واجب ہے، لیکن ایک عمل جو ہے صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ کیا؟ کہ دیکھیے ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا معمول ہے، لیکن حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک وہ اس تکبیر تشریق کو چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے میں یہ کہنے کا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ ہاں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق واجب ہے، لیکن 1 سے لے کر 9 تک واجب تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس کا اہتمام کر لے تو بہت بڑی فضیلت کا وہ مستحق ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک بازار کے اندر جاتے تھے، اور بازار کے اندر جا کر وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ اتنے بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ پورا بازار جو ہے اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ پورے بازار میں اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند ہو جاتے تھے، یعنی پورا بازار ایک اللہ کی تکبیر سے گونجتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے، ہم چل رہے ہیں چلتے پھرتے زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اب کون سا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے؟ کوئی طاقت خرچ ہو رہی ہے؟ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، گھر سے مسجد کی طرف آئے، راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں خالی لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد زبان سے دھیرے دھیرے ہم پڑھتے رہے، کوئی اس میں دقت میں پریشانی بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہ اس سنت پر عمل کرنا چاہے، اس صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ سنت ایسی ہے جو آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ سنت بالکل متروک ہو چکی ہے۔ وہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ سنت جو مسلمانوں میں آج تک کر دیا ہے، لہذا اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں، ہر وقت نہیں تو کم سے کم جب یاد آ جائے کہ ہاں مجھے پڑھنا چاہیے، تو آپ اپنی زبان سے جو ہے لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد جو ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہوں، خالی بیٹھے ہوں، یہ تو زبان سے پڑھتے رہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو پڑھتے رہیں، یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہو ان 9 دنوں کے اندر یہ معمول بنا لے کہ مجھے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے مجھے بس، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہی کلمات ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ سنت جو ہے صحابہ کرام کی چھوڑتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر وہ عمل کریں، اور اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ دوسروں کو بھی اس کو بتائیں کہ ایسا کرنے کی بہت فضیلت ہے، اور صحابہ کرام کی ایک سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے دوستو، اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے اس میں ہم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم صرف قربانی کا گوشت کھا لیں یا قربانی کر دیں بس ختم، نہیں، ذی الحجہ کے مہینے کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میں نے فضیلت بیان کی نا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اس میں کوئی بھی عبادت اگر انسان انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت ہی پسندیدہ اور محبوب ترین عبادت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ لے تو اس روزہ رکھنے کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو بھی شخص روزہ رکھے اس کے 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ کتنا؟
اگر آپ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھیں تو 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9 دن تک رکھے تو کتنے سال کے برابر ہو جائے گا؟ 9 سال کے برابر ہو جائے گا، یعنی ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دن میں کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کو اور مہینوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ان دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے حیرت و استعجاب سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان مخصوص دنوں کے علاوہ میں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کے دنوں کے علاوہ، یعنی وہ محرم میں وہ جہاد کر رہا ہے، تو کیا وہ محرم کے مہینے میں جو شخص جہاد کر رہا ہے وہ اس کے جہاد والا عمل ان دنوں میں انجام دیے جانے والے عبادت سے بہتر نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں انجام دیے جانے والے عبادت سے افضل نہیں ہے۔ بتائیے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دنوں میں عبادت کا ثواب جہاد میں عبادت کے ثواب سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لے کر نکل گیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی گئی اور مال بھی چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا، تو یہ شخص ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل کے برابر اس کو ثواب مل جائے، یعنی یہ عمل اس کا اس ثواب کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن صرف جہاد کرنا یہ ان دنوں میں انجام دیے جانے والے عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ 10 رات سے مراد جو ہے عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو مہینہ آ رہا نا اگلا عربی کا، ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی ان 10 دنوں میں اگر رات میں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اس رات میں عبادت کرنا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر کے اندر عبادت کر دی۔ بتائیے، شب قدر ملنا کوئی متعین چیز نہیں ہے کہ کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مل جائے، لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اگر اس رات میں عبادت کرو گے تو شب قدر میں عبادت کے کتنا بڑا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور شب قدر میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر پوری اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے بارے میں نازل کر دی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب بتائیے، 1000 مہینے انسان عبادت کرتا رہے اتنا ثواب اس کو ایک رات میں مل جائے گا۔ اگر وہ ذی الحجہ کے مہینے کی راتوں میں جو ہے وہ عبادت میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ پوری رات عبادت کریں، اگر ہم کو جو ہے ہم تہجد نہیں پڑھتے تو خدا سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان 10 دنوں کی راتوں میں ہم کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے، ان 10 دنوں میں کم سے کم ہم تہجد کے لیے اٹھ جائیں اور ان 10 دنوں میں ہم تہجد کا اہتمام کر لیں۔ تو بتائیے، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھ گئے تو ہم کو رات کی نماز کا ثواب مل جائے گا، اور اس رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کتنا ہے؟ یعنی جتنا لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں گے ثواب ملے گا اتنا اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے، بہت مجبور ہے، جس میں اجازت نہیں دیتا اس کو اٹھنے کی، تو کم سے کم وہ اتنا تو کر سکتا ہے۔ دوستوں، میں بہت ہی آسان بتا رہا ہوں
اس مہینے میں عبادت کو بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کم سے کم انسان اتنا تو کر سکتا ہے. دیکھیے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان جو بھی نماز کا پابند ہے وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے. تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد ہم تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے جو ہے کم سے کم 8 رکعت پڑھ لیں. کم سے کم. کب؟ آپ امام کے ساتھ فرض نماز 4 رکعت پڑھ لی، اب آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے. 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ کو 3 رکعت وتر نہیں پڑھنا ہے. 3 رکعت وتر پڑھنے سے پہلے آپ ان 10 دنوں میں 8 رکعت نفل نماز جو ہے رات کی نماز کی نیت سے، یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. تو آپ کو رات کی نماز کا ثواب مل جائے گا، تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور تہجد کا جب ثواب ملا تو اس میں اگر ہم عبادت انجام دے رہے ہیں تو لیلۃ القدر میں جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہم کو مل جائے گا. ہر مسلمان اتنا کر سکتا ہے. بھائی 10 منٹ اور لگے گا، 10 منٹ 8 رکعت پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گا. ہم 10 منٹ کی قربانی دے دیں. بھائی پورے مہینے نہیں دے سکتے، پورے سال نہیں دے سکتے، کم سے کم ان 10 دنوں میں تو ہم صلاۃ اللیل کی نیت سے کم 8 رکعت اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں. جیسے تہجد کی نماز 12 رکعت ہے. اصل تہجد کا وقت تو وہی ہے کہ آدمی جو ہے فجر سے پہلے اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو. لیکن اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا، یعنی وہ اٹھ نہیں سکتا، بہت معذور ہے بیچارہ، جس میں اجازت نہیں دیتا اس کا، تو کم سے کم وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد ان نمازوں کا تو اہتمام کر سکتا ہے وہ. اس لیے یاد رکھیں ان نمازوں کا خصوصی طور سے اہتمام کریں اگر کوئی شخص تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہے تو. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں حج کے مخصوص ارکان ادا کرنے کی تاکید کی ہے. اس کے علاوہ باقی اور کسی دن میں بھی اگر کوئی حج کی نیت سے جا رہا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس 10 دن کے اندر، یعنی 1 سے لے کر 10 تک اس کی جو فضیلت بیان کی، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے ایام النحر بھی ہے، یعنی قربانی کا دن جس کو 10 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے. اور یہ قربانی کے ایام اللہ رب العزت نے اسی ذی الحجہ کے مہینے میں رکھے ہیں، 10 11 12 یہ قربانی کے ایام ہیں. ان قربانی کے ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے دوسرے دنوں میں بکرے کو ذبح کرے تو قربانی کی عبادت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو دن متعین کر دیا ہے، یعنی قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے جانور کے گلے پر چھری چلائیں، اسی کا نام قربانی ہے. اور وہ قربانی اللہ رب العزت نے ان 3 دنوں کے ساتھ ہی خاص کر دیا ہے. اس لیے ہر صاحب نصاب جو ہے ان 3 دنوں کے اندر اس کے اوپر قربانی واجب ہے. بہت سارے مسلمان جو ہے بکرے کی قربانی کرتے ہیں صدقے کی نیت سے، یعنی ان 10 دنوں ان 3 دنوں کے علاوہ بھی. مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا گھر میں، اب بیمار ہو گیا تو اس کے لیے بکرے کی قربانی کہتے ہیں ضروری ہے. یہ قربانی نہیں ہے. بکرے کو آپ صدقہ کر کے قربان کر رہے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے. اس کو آپ کتنا بھی قربانی کا نام دیں، قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور ایک بات بھی یاد رکھیے، اس میں ہم اپنے مریضوں کو جو ہے اس لیے ان کے نام پر بکرے کو قربان کرتے ہیں کہ ہمارا مریض جو ہے اچھا ہو جائے، اس لیے کرتے ہیں نا. بھائی مسلمان کوئی گھر میں مریض ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سال تو کئی سارے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا جو ہے گھر میں فلاں بیمار ہے، جو ہے اس کے نام سے بکرا ذبح کرنا ہے. دیکھیے انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے نا اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. انسان کا عقیدہ اس کے دل کے اندر اگر آپ اس سے معلوم کریں گے تو فوراً زبان سے کہہ دے گا وہ. میں نے اس سے کہا، جن صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا دیکھیے آپ بکرے کی قربانی یعنی مریض کے لیے، صحت کے لیے اس کی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نیت یہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے ہمارا جو مریض ہے یہ صحیح ہو جائے اور یہ بیماری جو ہے بکرے کو لگ جائے، یعنی ہمارا مریض صحت یاب ہو جائے اور بکرا
قربان ہو جائے. دیکھیے دوستو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان اس نیت سے اپنے مریض کے لیے بکرے کی قربانی دیتا ہے، بکرے کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے کہ مریض صحیح ہو جائے اور وہ بکرا قربان ہو جائے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بالکل صحیح عقیدہ نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے. یہ عقیدہ دل سے نکالنا ہے آپ کو. آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. صدقہ کرنا کوئی منع نہیں ہے. آپ گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے پیسے کا صدقہ کر سکتے ہیں، زیورات کا صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ عام ہے، کوئی بھی چیز کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں، حلال چیز کا. لیکن اس نیت سے کہ بیمار اچھا ہو جائے اور یہ بکرا قربان ہو جائے، یہ نیت صحیح نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے. اس غلط عقیدے سے آپ بکرے کو قربان مت کریں. ہاں اس نیت سے آپ قربان اس کا گوشت صدقہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے میں صدقہ کر رہا ہوں، اور حدیث میں ہے کہ صدقہ بیماری کو دور کر دیتا ہے. حدیث میں ہے آپ صدقہ کریں گے بیماری دور ہو جائے گی. تو آپ اس نیت سے اس کے گوشت کو صدقہ کریں کہ میں اس گوشت کو اس لیے صدقہ کر رہا ہوں تاکہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے بیماروں کا علاج جو ہے صدقہ کے ذریعے سے کرو. میرے پاس گوشت ہے، میں اس گوشت کو صدقہ کر رہا ہوں. اس لیے یہ عقیدہ مسلمانوں کا صحیح نہیں ہے. اس لیے اس کو غور سے سنیں اور دھیان دیں. بالکل بہت سارے لوگ اس میں، ایک دیندار بھی ملوث ہے اس میں، یعنی جو بہت پڑھا لکھا دیندار ہے وہ بھی اس بات سے ناواقف ہے اور یہ سمجھتا ہے. اور بہت سارے علاقوں میں تو میں نے، ہمارے گاؤں میں ہی میں نے دیکھا کہ مریض کے پاس اس بکرے کو لاتے ہیں اور لا کر مریض کے ہاتھ کو اس بکرے کے جسم پر پھراتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا جو مرض ہے وہ جب ہم اس کو قربان کریں گے تو اس کا مرض اس کے جسم میں چلا جائے گا اور بکرا جو ہے مر جائے گا، قربان ہو جائے گا اور ہمارا مریض جو ہے بچ جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے دوستو. اس لیے خاص طور سے احتیاط کریں اس عقیدے سے. آپ کو قربان کرنا ہے، آپ کو گوشت کی ہی صدقہ کرنا ہے تو آپ ذبح کیجئے بکرا اور اس کے گوشت کو غریبوں میں صدقہ کر دیجئے اور اس نیت سے صدقہ کیجئے کہ میں گوشت صدقہ کر رہا ہوں، میرا مریض جو ہے، حدیث میں ہے کہ مریض کا علاج جو ہے صدقے کے ذریعے سے کرو، میں گوشت کا صدقہ کر رہا ہوں بس. لیکن یہ نیت کبھی نہ رکھیں کہ یہ مریض اچھا ہو جائے اور بکرا جو ہے قربان ہو جائے. اور ایک آخری بات اس ذی الحجہ کے مہینے میں کرنے والی بات، دیکھیے جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہیں، ان کو قربانی کرنا جن کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے، استحبابی حکم ہے، کوئی ضروری اور واجب حکم نہیں ہے، کہ وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیں. ذی الحجہ کا چاند ابھی نظر نہیں آیا، آپ 29 تاریخ کو جو ہے ذی القعدہ کی 29 تاریخ کو اپنے جسم کے بال جو زائد ہیں، سر کے بال اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ جو ہے کاٹ لیں. اور یہ ان کے لیے ہے جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں قربانی کروں گا، تو ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے، کوئی واجب اور ضروری عمل نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہ عمل مستحب ہے، لیکن اگر ناخن یا بال جو جسم کے زائد بال ہیں، اگر وہ بال جو ہے 40 دن سے زائد یا ناخن 40 دن سے زائد ہو گئے تو پھر اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ کاٹے. وہ اگر 40 دن سے زائد ہو گئے ہیں تو اس کے لیے کاٹنا بالکل واجب اور ضروری ہو گیا. اب وہ اپنے ناخن کو بڑھائے گا نہیں 10 دن تک، یا اپنے بال کو بڑھائے گا نہیں. اگر 40 دن سے زائد ہو گئے ہیں تو دیکھیے 40 دن کے اندر صفائی کر لینا چاہیے بالوں، ناخنوں کی، بال، جسم کے جو زائد بال ہیں کم سے کم اس کی مدت، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن سے اگر زیادہ ہو گیا تو چاہے آپ قربانی کی نیت سے جانور خرید لائے ہو اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہو، تب بھی آپ اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو کاٹ لیں اگر 40 دن سے زیادہ ہو گیا تو یہ امر جو ہے، یہ حکم جو ہے استحبابی عمل ہے، اس واجب نہیں ہے. اس لیے جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ استحبابی عمل ہے. وہ چاہے تو یعنی حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے، یہ حاجیوں کی مشابہت ہے، اس لیے
جب وہ قربانی کر لے گا اس وقت اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ